ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ذکر ذی وقار سامعین، رمضان کی آمد ہے. رمضان کے حوالے سے بھی چند باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. سابقہ جمعہ کلمے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو فرمائی تھی. اب اسی کلمے کے بارے میں چند باتیں اور عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ٹائم کے حساب سے روزوں کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کر دیں گے. بہرحال اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا پہلا جز، اور محمد الرسول اللہ اس کا دوسرا جز ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہا جائے اور دوسرا جز نہ پڑھا جائے یا نہ مانا جائے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کافر رہتا ہے. دوسرا جز مانا جائے محمد الرسول اللہ، اور پہلا جز نہ مانا جائے یا اس کو نہ پڑھا جائے نہ مانا جائے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا ان دونوں جزوں کو، ان دونوں اجزاء کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو سابقہ جو میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بے شمار ایسے مواقع آئے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اللہ کے نبی نے کیا ترتیب سکھلائی کہ کس طرح پڑھ کے بندہ مومن ہو سکتا ہے. یقیناً اس کے لیے جو جملہ ہے وہ اشہد، اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد، میں دل و جان سے اس بات کا گواہ ہوں، میں اس بات پر ایگری ہوں، رضامند ہوں اس بات پر. کس بات پر؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری کسی قسم کی عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے. یہ گواہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عبادت کسے کہتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بڑا اسپیسیفک جملہ بتایا تھا. عبادت، ہاں زبردست عائشہ ماشاءاللہ یاد ہے. عبادت ادائے رسول کا نام ہے. رسول کی ادا عبادت ہے. رسول کی ادا سے ہٹ کر عبادت کا تصور نہیں ہے. بس یہ بات اگر سمجھ لی جائے، یقین کریں بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہر موڑ پر، اپنے مرنے پر، برنے پر، جو کچھ بھی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات، دینی معاملات، ہر موڑ پر اگر یہی فارمولہ دل و دماغ میں رہے کہ ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے، اور اگر میں وہ عمل پیغمبر کی ادا کے مطابق نہیں کرتا تو عبادت ہو ہی نہیں سکتا، تو ساری بدعات سے جان چھوٹ جائے گی. ساری رسوم اور بدعات اور خرافات، ان سے جان چھوٹ جائے گی اگر یہی کنسپٹ دل و دماغ میں رہے. تو بہرحال ہم نے کہا اشہد اللہ، اشہد اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں، مان رہا ہوں. کیا بات؟
اللہ الہ الا اللہ کہ میری تمام تر عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تو پچھلے جمعے کا خلاصہ ہو گیا۔ آج کے جمعے پر جو میں نے عرض کرنا ہے، پہلی بات مجھے عرض کرنی ہے، اس کلمے کا دوسرا جز، اگر آپ کو پچھلی باتیں یاد ہوں پچھلے ہفتے والی، تو میں نے بتلایا تھا جس طرح کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، وہ بورڈ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں فلاں قسم کا یعنی فلاں ادارہ ہے، فلاں دفتر ہے، فلاں چیز اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، تو وہ بورڈ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مذہب اسلام کی جو عمارت ہے اس کا بورڈ ہے، اس بورڈ پر یہ دو جز لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو اجزاء ہے، یہ اس بورڈ پر اعلان لکھا ہوا ہے کہ اس بلڈنگ اسلامیہ کے اندر تمہیں کیا ملے گا؟ دو چیزیں ملیں گی، ایک لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا عبادت کا حقدار نہیں بنا سکتے، نمبر دو محمد الرسول اللہ تمہیں ملے گا۔ تو اب ہم دوسرے جز کے بارے میں چند باتیں سنتے سناتے ہیں، اللہ پاک حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو یاد بھی ہوگی، میں نے غالباً سال ڈیڑھ پہلے بتائی تھی آپ کو، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سارے انبیاء کو کلمے کا پہلا جز اکٹھا سب کو ایک ہی دیا، لا الہ الا اللہ، لیکن دوسرا جز انبیاء کے اوصاف اور اب انبیاء کے القاب یا ناموں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل وغیرہ وغیرہ انبیاء کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن یاد رکھیے گا، کسی پیغمبر کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ اللہ نے اس کلمے کے اندر اس کی رسالت کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا آدم رسول اللہ، یہ نہیں کہا نوح رسول اللہ، یہ نہیں کہا۔ مولانا صاحب ویلکم، اگر آج آپ ہمیں بیان سنا دیں تو اس کے لیے مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی بڑی۔ تو محمد آدم صفی اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی پیغمبر کے ساتھ بھی اللہ نے رسول اللہ والا لفظ ایڈ نہیں کیا، ساتھ شامل نہیں کیا۔ صرف اور صرف یہ لقب کلمے کے اندر جو ملا، کلمے کا جو حصہ بنا، وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حق میں آیا، ان کا یہ اعزاز بنا، ان کے لیے یہ صفت بنا رسول اللہ کی۔ حالانکہ رسول تو 313 ہے، کسی رسول کے ساتھ رسول اللہ کی صفت نہ چلی، آمنہ کے لال کے ساتھ یہ چلی ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس پر سوال ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ باقی بھی تو رسول تھے نا 313 کے قریب۔ تو اس کا ایک سمپل سا جو آپ کی سمجھ میں آئے گا جواب، وہ سمپل سا یہ ہے، رسول تو سارے رسول تھے، 313 سارے رسول تھے، سب کو مانتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں سب سے اونچے مقام کی رسالت جس شخصیت کو عطا ہوئی وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ ہے۔ باقی رسول رسول ہے، انکار نہیں ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ درجے کی رسالت جو عطا ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے کلمے کے اندر باقاعدہ رسالت کا اعلان اور اقرار کروایا گیا ہے۔ اور جب بندہ اس کلمے کے دوسرے جز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے الفاظ سکھائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज भी अहादीस में आते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के अल्फाज भी आते हैं। क्या मतलब हुआ कि हमने इस्लाम के बिल्डिंग पर जो बोर्ड था, जो ऐलान था कि इस बिल्डिंग में क्या कुछ है, वो दो अज्जा थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको हमने कबूल कैसे करना है, उसके लिए हमें यह बताया गया कि गवाही का इजहार करते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इन अल्फाज के साथ तुमने गवाही देकर इस्लाम की बिल्डिंग में दाखिल होना है। ये तरीका बतलाया। और अगर आपको ये बात मैंने गालिबन साहब का जुमे पर भी कही थी कि ये जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट दिया जाता है, 6 कलमे हैं इस्लाम के, कोई इस्लाम के 6 कलमे नहीं हैं। इस्लाम का एक कलमा है, उसकी गवाही के लिए दूसरा जुमला जो शरीयत ने बतलाया है। बाकी जो जुमले या कलमे कह दो वो क्यों है, अगर आपको खुलासा याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये तो उलमा की शफकत है, उलमा की हमदर्दी है पब्लिक और अवाम के साथ, कि उन्होंने अवाम को ऐसे जुमले याद करने की ताकीद की है, तलकीन की है कि यार चंद जुमले ऐसे हों जिससे इंसान का कोई फायदा हो सके। क्या मतलब? 2 जुमले ऐसे याद कर लो जिससे तुम अल्लाह की हम्द व सना कर सको। उसके लिए तीसरा जुमला या तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी अल्लाह की हम्द व सना है। तो बेसिकली ये इस्लाम का बुनियादी कलमा नहीं है, ये अल्लाह की सना और अल्लाह की तारीफ का तरीका है जो शरीयत, ये जो उलमाए कराम ने अहादीस नबविया से इकट्ठा करके हमें बतला दिया। इसी तरह चौथा कलमा जिसे हम कहते हैं, तो चौथा कलमा बमाना जुमला, उसका मैंने आपको बताया था, ये भी अल्लाह की हम्द व सना और अल्लाह की तारीफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सही हदीस से इस तरह मरवी है। बाकी जो अबदन अबदा और पता नहीं वो जो अल्फाज के इजाफा है, उलमा की तहकीक यही है कि ये सही हदीस से साबित नहीं है। तो बहरहाल देखो, उलमा से पूछ लेना, सीख लेना, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। तो जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है कि कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी गवाही का तरीका शरीयत ने सिखाया, शहादतैन 2 गवाहियां हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद तीसरा और चौथा जुमला या कलिमा, वो अल्लाह की हम्द व सना का जुमला हर मोमिन को याद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो मुनइम हकीकी है, जो इनाम करने वाली ज़ात है, उस ज़ात की तारीफ करना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज है, और हर बंदा अरबी जानता नहीं है। तो उसके लिए उलमा ने फरमाया भाई ये जो हदीसों से साबित है अल्लाह की हम्द व सना के ये 2 जुमले याद कर लो ताकि अल्लाह की हम्द व सना आसान हो सके। समझ आई बात की? उसके बाद हम कहते हैं जो 5वां कलमा, उसके बारे में भी सुन लो। मैंने गालिबन बताया था पिछले दसे आई, खुलासा ज़हन में दोहराया दिया जाएगा, बात समझ आ जाएगी दोबारा। 5वां कलमा, इंसान गुनाहगार है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउ व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सारे इंसान गुनाहगार हैं, हर आदम का बेटा गुनाह करता है, हो जाता है उससे। अंबिया गुनाहों से पाक होते हैं, बाकी नहीं। तो उसके लिए उलमा ने हमदर्दी करते हुए अवाम और पब्लिक और हर मुसलमान को इस बात की ताकीद की है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जुमला होना चाहिए जिससे तुम रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांग सको। लेकिन हमारी किस्मत, महरूमी, बदनसीबी कि हमने ये जुमले तो याद कर लिए, पहला कलमा थे, दूजा थे, तीजा थे, 5वां थे, 6वां याद तो कर लिए, पर हमें कख भी पता नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं। बेसिकली इनका तर्जमा आता हो बंदे को पता हो कि मैं रब से क्या अर्ज कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। ऐ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मुआफ़ी तलब करता हूँ, रब्बी वो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, कि अल्लाह मेरे हर गुनाह को तू माफ़ कर दे, मैं तुझसे माफ़ी तलब कर दूँ। अज़नबतुहु अमदन औ खता, जो गुनाह मैंने दीदा दानिस्ता किए या गलती से हो गए, सिर्रन वगैरह वगैरह, ये सारी तफसील है।
تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو پانچواں جملہ یا جس سے پانچواں کلمہ کہتے ہو، یاد رکھو یہ پانچواں کلمہ اصل میں انسان کو ایک جملہ ایسا آنا چاہیے جس سے انسان اللہ سے گناہوں کی معافی کر سکے، مانگ سکے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد چھٹا جملہ، وہ بھی علماء نے چھٹا کلمہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ کوئی من گھڑت علماء کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پبلک کی سہولت کے لیے علماء نے کیا۔ انسان ایک ایسی دعا کو یاد کر لے جس میں دین و دنیا کی اس کی کامیابی ہو، دین و دنیا کی فلاح ہو، فلاح دارین ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا، کہ کسی چیز کو میں تیرا شریک بنا بیٹھوں نہ، میرے مولا تو مجھے بچا کے رکھنا شرک سے۔ شرک ایسی بیماری ہے جو جس سے بندے کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسی دعا ایک آنی چاہیے جو جامع معنی ہو، جس میں بہت ساری خیریں جمع ہو۔ تو کیا ہے آگے؟ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ، اے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں، جانتا ہوں یا نہیں جانتے ہوئے جو گناہ کر بیٹھوں مجھے بچانا۔ اس کے بعد فرمایا وتبرأت، اے اللہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدع، یہ کتنے بڑے بڑے کبائر ہیں، کبائر گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ان کا جمع ایک حدیث میں جمع تھے۔ اس حدیث کو لے کر عوام کو دعا سکھلا دی گئی کہ تمہیں ایک دعا ایسی آنی چاہیے جس سے اللہ سے تم کچھ سوال کر سکو، اپنی دنیا آخرت کی خیریں مانگ سکو۔ تو بہرحال یہ کلمے بیسیکلی ایک ہی کلمہ کلمۃ الاسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو اجزاء ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا اس کی الفاظ کی ادائیگی کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور پھر 100% معنی یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اس کا مفہوم دل و دماغ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے بغیر سوچے سمجھے کوئی ککھ بھی مانندہ پتہ نہیں تے کلمہ ٹھا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، وہ بندہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہوگا کہ اس کو کلمے کے مقصد کا پتہ ہو کہ کلمہ مجھے کن چیزوں سے روک رہا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ مفہوم اور کنسپٹ دل و دماغ میں موجود ہو اور یہ الفاظ ادا کرے بندہ، تب اس کی انٹری اسلام میں ہوتی ہے۔ باتیں کڑوی تو نہیں کر رہا میں، زیادہ کہ سروی لا میں سر مقصد نہیں ہے، مقصد ہے پیغام پہنچ جائے، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، او لوگو جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کو رینیو کرتے رہو، اس بات کی گواہیاں دیتے رہا کرو، اشہد اللہ الہ، تو بولو اور اسلام میں انٹری یہی ہے نا، تو اس کا طریقہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقے کا پتہ تو ہو نا۔ وہ ایک پشتون تھا، پٹھان بیٹھے ہیں ناراض نہ ہونا ہے تو ایک پشتون تھا، تو اس کے سامنے جٹک کی زبان جو کافروں سے مل گیا، کوئی کراڑ ہندو مل گیا، اس کو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا ہو کلمہ پڑھ۔ اس پہلے تو اس نے نہیں مانا، اس نے زبردست اس کی پٹائی کی، جب مارا اس نے کہا ہاں بھائی اچھا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، میری جان چھوڑ، مجھے کلمہ پڑھا۔ تو خان کو خود کلمہ نہیں آتا تھا، وہ کہتا او آج اگر مجھے کلمہ آتا تو یک مسلمان جنتی بن جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کلمہ ہمیں آتا بھی ہے کہ کوئی نہیں، یہ بھی تو نہیں پتا نا الفاظ کی۔ یقین کیجئے میری آبزرویشن یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میں 60% لوگ میری کاؤنٹنگ کے مطابق، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری کاؤنٹنگ کے مطابق 60% لوگوں کو کلمے کے الفاظ صحیح نہیں آتے، 40% کو شاید آتے ہوں گے، اس لیے اس پر غور کریں۔ بہرحال اس کو ریپیٹ کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ اسلام کی ایمان کی گواہیاں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو میں اپنا معبود نہیں مانتا، عبادت کا حقدار نہیں مانتا. واشہد ان محمدا، اور اس بات کو بھی میں مانتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ ہو گیا محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کو مان لینا. آگے بات توجہ سے سن لیجئے گا. اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت النساء ہے، 5واں پارہ ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. او کائنات والو، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، جس کی اطاعت کرنا ہم نے لوگوں پر واجب نہ کر دیا ہو. توجہ سے سننا بات، ذرا پوائنٹ سمجھنا. وما ارسلنا من رسول، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس رسول کی اطاعت کرنا ہم نے لوگوں پر اپنی اذن اور حکم سے لازم کر دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ جو احمدیہ فرقے والے قادیانی ہیں، ان کے نزدیک ہم کافر کیوں ہیں؟ یہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی رسول نبی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے، جس کی اطاعت سے انکار کرنا کفر ہوتا ہے. لہذا ان کے نزدیک ان کا غلام احمد مرزا کان ان کا نزدیک نبی تھا. وہ کہتے ہیں جی جو بندہ ان کی رسالت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو اطاعت سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول وہی ہے جو اللہ بھیجے، پیغمبر وہی ہے جو اللہ مبعوث کرے، نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ چن کر امت کے لیے منتخب فرمائے. لوگوں کا بنایا ہوا، انگریزوں کا بنایا ہوا، اسلام دشمن عناصر کا بنایا ہوا کبھی نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے تو اس بات کی وضاحت کر دی ہے. کیا وضاحت کی ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور لوگوں، اللہ پاک نے نبیوں کا موتی کا ہار، موتیوں والی مالا کا سلسلہ شروع کیا. چلتے 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 اس مالا کا آخری دانہ اور موتی میں محمد ہوں. انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھو کلمے کے اندر جو گواہی مانگی جا رہی ہے کہ مان لو محمد الرسول اللہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ تو 100% مسلمہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا. لہذا مطلب یہ ہوا ہمیں یہ بات بھی دل دماغ میں رکھنی چاہیے کہ جناب میں محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر بھی مانتا ہوں، سچا پیغمبر بھی مانتا ہوں، اپنا رہنما اور رہبر بھی مانتا ہوں. ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور راستے میں میں کامیابی تسلیم نہیں کرتا. اگر کامیابی ملے گی تو پیغمبر کے طریقے میں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا خلاصہ. ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ مان لے. اور آپ کو پتہ ہے احادیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیسے گواہیاں دلوائی ہیں. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی گواہی دینی ہے کہ میں حضرت سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ اللہ کا بندہ مانتا ہوں. اللہ کا کیا مانتا ہوں؟ بندہ مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے علماء سے پوچھ لیجئے گا، شرع عقائد میں بھی یہ بات موجود ہے. جو بندہ یہ بات کہہ دے یار پیغمبر کریم انسانوں میں سے نہیں ہے، یا تو جنات میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے نہیں ہے. جو بندہ یا یہ کہہ دے کہ یار میں نو نہیں پتا محمد کریم کیری جن سے جو ہے، فرمایا ایسا بندہ پکا کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا انسان ہونا قرآن کی واضح نصوص سے ثابت ہو چکا، اس لیے اب اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھنا جائز کوئی نہیں ہے. ہاں جو بندہ کہے محمد الرسول اللہ نور ہے، اگر اس کی مراد یہ ہو کہ پیغمبر کریم کا طریقہ نور ہے، پیغمبر کی سنت نور ہے، پیغمبر کی ادا نور ہے، پیغمبر کا طریقہ نور ہے، پیغمبر کا دین نور ہے، اگر یہ والا عقیدہ اس کا ہے تو پھر تو کہنا درست ہو گیا. اگر وہ کہتا ہے نا جینا حقیقت میں یہ نور ہے اور ظاہری طور پر بشری لباس میں آئے تو سن لیجئے نصوص قرآن کا منکر ہو کر بندہ کافر ہو جائے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. بھائیو یاد رکھیے گا اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ بولو بولو اگر سمجھ آئی تو. 1.5 جمعہ ہو گیا، 1.5 جمعہ، پچھلا جمعہ ہی لگا ایسے موضوع تھے، آج ہی وہ گل ہو رہی ہے، 1.5 ہو گیا. آگے میں رمضان کی بات کرتا ہوں، ذرا جواب دے دو توجہ سے سن کے. اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ ایک کلمے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 2 اجزاء میں پہلے جزم کے اندر کہا گیا لا الہ الا اللہ. او بندو تمہاری کسی قسم کی عبادت کا حقدار اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور نمبر 2 دوسرے جز میں کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد کریم اللہ کا رسول ہے، اور رسول جو ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے انحراف کرنا اور منہ موڑنا یہ کفر ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو ساتھیو، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں دل و دماغ سے، دل و جان سے اس بات کو مانتا ہوں کہ میری ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف تو ہے. یہ گواہی دینے کے بعد پھر بندہ قبر پہ سجدہ کرے، پھر بندہ یا علی یا رسول مدد کے نعرے لگائے، پھر بندہ یا غوث بہاء الحق بیڑا دھک کے نعرے لگائے. سن لو اس بندے نے کلمے کو پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے تو سمجھا کوئی نہیں ہے. اگر کلمے کو سمجھ لیتا تو اسے پتا ہوتا یہ پکار کرنا بھی عبادت، تعظیم کر کے اللہ کے کھڑے ہونا اس طرح بھی عبادت، رکوع سجدہ کرنا بھی عبادت، جس سے دعا کی جائے دعا کرنا بھی عبادت. یہ تمام کی تمام قسم کی عبادتوں کا حقدار تو میرا اللہ تھا. مجھے چاہیے تھا میں مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکارتا، آسانی اور خوشی کے وقت میں رب کے شکرانے ادا کرتا، ہاتھ باندھ کے اس رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا، رکوع سجدے صرف اسی کے سامنے کرتا، اپنی حاجتوں کا سوال صرف اسی ذات کے سامنے رکھتا. اگر بندہ یہ سوچ کر کلمہ پڑھتا کبھی غیر اللہ کو نہ پکارتا. آج وجہ یہی ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے پر غیروں کو بھی پکارتا ہے، حقیقت اسلام سے واقف ہی نہیں ہوا. اللہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کے کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ بات کہنے کے بعد اس پیغمبر کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، مرضی کے گھوڑے دوڑاتا ہے. کر لیا تو کیا ہو گیا، ایک کم میں کر گدے تک ہو گیا ہے کہ ہون دا مطلب یہ ہویا اپنی مرضی نال کردہ ودے تے تیری مرضی نال تیری مرضی کے ساتھ دین نہیں بن سکتا. دین وہی بنے گا جو محمد کی ادا ہوگی.
بتایا تھا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، پچھلے جمعے بھی، کہ عبادت نام ہے محمد کی ادا کا، پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے۔ سن لو لوگو، جو ادا پیغمبر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر موڑ پہ دیکھنا پڑے گا، گواہی دے کر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہیاں دے کر طریقے اوروں کے چلائے اور رسمیں اوروں پر عمل کرے، مرضی کے گھوڑے دوڑائے، ہندوؤں کے طریقے پر سارے خوشیاں بھگتائے، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتا رہے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا رسول ہے پر اس کی بات کو نہ مانے تو یہ دعویٰ اس کا کھوکھلا ہے، اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بندے پر واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ٹائم رہ گیا تھوڑا سا 15-20 منٹ، یہ رہا سادہ بننا ہے، کیوں حاجی صاحب؟ ہاں تھوڑے بننے دے مطابق تو رہ گئے 10 منٹ، اور ساڑھے بننے دے مطابق رہ گئے 20 منٹ، کہیں تو بنا چل سی مہربانی، یہ تھوڑی مہربانی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام کو جمع کیا، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے اس کے فضائل میں بہت سارے احادیث ہیں، میں آپ کو زیادہ تفاصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میرا دل یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے قبل اللہ کے پاک پیغمبر نے 1 رات قبل یا 2 رات قبل اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ رمضان سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہے، اور آج جمعہ ہے، پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ تو رمضان میں یقیناً ہوگا، تو اس لیے 100% وہ سنت تو نہیں بن سکتی۔ آپ نے جو 1 رات پہلے خطبہ دیا تھا، ہم ہفتہ پہلے دے رہے ہیں، لیکن چونکہ ملاقات کا عذر کی وجہ سے ہلکا سا انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی کے خطبے کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بیان ہونا چاہیے نا؟ اور دیکھو جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنیے جی۔ ان سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا۔ فقال، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، ایک خطبہ میں دینا، اج دا وائز خطبہ دینا ہے، مولوی خطبہ دیتا ہے، پر اے او خطبہ ہی جیرا محمد سونے نے دیتا ہے، شوق نال سن، محبت نال سن۔ کیوں؟ نبی سے محبت کرنا ایمان ہے، ایسا ہی ہے، جس دل میں محبت نبوی نہیں ہے وہ بندہ بے ایمان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے محبت کے ساتھ سن، اے یار اے میرے محمد سونے دیا گلہ نے، میرے پیغمبر کا خطبہ ہے، غور سے سنو جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، کتنی جامع بات فرمائی۔ او میرے صحابہ، انج نہیں آکھیا، انج نہیں آکھیا، او میرے صحابہ، او مکیو، او مدنیو، او فلانے باہر امن والے، نا ایھا الناس، قیامت تک امن والی ساری امت نو محمد دا خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو بھی بعد والی امت سے بڑی محبت تھی یار، عجیب محبت تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میرا بڑا جی چاہتا ہے میں اپنے ساتھی، اپنے بھائیوں کو ملوں، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، بڑا جی چاہتا ہے میں محمد کا
صحابہ کرام نے عرض کیا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اصحابی، اور سوال کرنے والوں تم میرے صحابی ہو، ساتھی ہو، تو اٹھنا بیٹھنا میرے نال ہے، تم میرے ساتھی ہو، صحابی ہو۔ ہاں میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پر میں محمد کی رسالت کو مان لیا۔ یہ بعد والی امت ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خطبہ دیے کہ یہ نہیں کہا یا اہل مکہ، او مکہ والو، یا معاشر الصحابہ، او صحابہ کے کرو اور جماعت والو، نہ، فرمایا لوگو یا ایھا الناس، او انسانوں، میں محمد کی بات سنتے رہنا، جن تک آواز پہنچی انہوں نے سنا، اور جن تک آواز نہ پہنچی کتابوں کے ذریعے نقل در نقل پہنچتی گئی، اور آج آپ تک پیغمبر کا خطاب پہنچ رہا ہے۔ دل و دماغ کو محمد کی محبت سے لبریز کر کے بھر کے اللہ کے نبی کا خطاب سنو، پھر اہمیت بھی دلوں میں ڈالنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قد اضلکم شہر عظیم، او لوگو تمہارے پاس بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی شان والا، بڑی مقام والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا او لوگو شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، او لوگو اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنی بڑی شان والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے، فرمایا وہ ایسی رات ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے وہ اکیلی رات بہتر ہے۔ قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا، وضاحت کی ہے، فرمایا لوگو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، اور جیری قدر والی رات ہے، خیر بڑی اعلیٰ ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ کتنی اعلیٰ ہے، 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ علماء نے کیلکولیشن مار کے بتایا ہے تقریباً 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ایک رات جگ کے رب نو منا لے، اللہ پاک تینوں 84 سال تیری پوری حیاتی نالو بھی زیادہ دا ثواب دے دے گا۔ بڑا قد اضلکم شہر عظیم، بڑا اونچی شان والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور لوگو اللہ پاک نے تمہارے اوپر لازم کیے ہیں اس کے روزے، کوئی معافی نہیں ہے تمہارے لیے، جعل اللہ، اللہ پاک نے بنا دیے، صیامہ فریضۃ، تمہارے اوپر لازم قرار دیے ہیں روزے، اور اس کے بعد فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اللہ پاک نے اس کی راتوں کو تمہارے لیے تطوع بنا دیا۔ میں اب اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ دن کے وقت روزہ رکھنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور رات کے وقت قیام کر کے تراویح پڑھنا محمد کی محبت ہے۔ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا او لوگو من تقرب فی بخصلۃ من الخیر،
فانتظر کمن کانا کمن ادا فریضتم مما سوا ہو. اور لوگو جیرا بندہ اس مہینے دے اندر کوئی نفلی عبادت چا کرے اللہ پاک اس نو عام مہینہ دے اندر فرض ادا کرن دے برابر اجر عطا کر دیندے. ہن فرض دا بدلہ رمضان وچ کتنا ہونا ہے یا عام عبادت نفلی دا بدلہ کتنا ہونا ہے وہ اگلے الفاظ تو ثابت ہو گیا. توجہ نال فرمایا ومن ادا فریضتن فیہ کانا کمن ادا 70 فریضہ. اور لوگو جیرا بندہ اس رمضان دے مہینے دے اندر ایک فرض عمل ادا کریں دے اللہ اس نو 70 فرضاں دا ثواب عطا کر دے. ایک دا بدلہ 70 گنا ود گیا. نفل پڑے نہیں 70 گنا ود کے تے فرضاں دے برابر ہو گئے نہیں تے فرض پڑے نہیں تا 70 فرضاں دے برابر. 1 روپیہ صدقہ دیتے ہی تا 70 دے برابر اجر مل گیا. اور یاد رکھو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اعلان کیتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. تو ایک نیکی لے کے تا اللہ دے دربار دے اندر تینو ایک نیکی دے بدلے دے اندر ایک دا اجر نہیں دیتا جائے گا ایک کر کے آئے گا اللہ تینو 10 دا بدلہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی اے پیغمبر دا خطبہ مختصر وضاحت نال سنا رہے ہیں اضافی نال تشریح جریے تھوڑی تھوڑی سنا رہے ہیں تو نال تاکہ تو سمجھ آ جائے. پیغمبر دا محبت بھرا خطبہ پیغمبر کا محبت بھرا واعظ اور نصیحت جو رمضان سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا پر ایوہ الناس کہہ کے قیامت تک انسانوں کو خطبہ دیا. ہم بھی سمجھو اس میں شامل ہو گئے. توجہ سے سنیے گا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو وہو شہر الصبر. اور لوگو اے صبر دا مہینے صبر دا مہینے ایسا ہی ہے نا صبر دا مہینے. اسلام یہ چاہتا ہے بندہ صبر کرے. کیا کرے؟ صبر کرے. بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. صبر کرتا ہے جب بندہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنا بندے کا کام ہے. اس بندے کا ساتھی بن جانا رب کا کام ہے. صبر دا کر. اور صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر مختلف قسم کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں رو وہ نہیں یہ صبر ہے. میں پہلے بھی اس مسئلے کی وضاحت کئی دفعہ کر چکا ہوں. کوئی فوتگی ہو جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں اور رو وہ نہیں بے صبری ہوندی پہ. بھائی نہیں, میت کے موقع پر رونا سنت ہے. پوچھ لو علماء سے. یہ وضاحت میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اس بات کی. میت کے موقع پر آنسو بہانا رونا سنت ہے. ہاں ماتم کرنا نوحہ کرنا اور وین کرنا وہ حرام ہے. آنسو بہانا اللہ کے نبی کا اپنا بیٹا ہے حضرت ابراہیم. 17 مہینے کا گود ہے نبی پاک کی اپنی. اور اس حضرت ابراہیم کی روح مبارک پرواز کی جس وقت تو اللہ کے نبی کے آنسو گرنے لگے. تو صحابی کہنے لگا غالباً عبد الرحمن بن عوف تھے یا کوئی اور صحابی تھے. وہ فرمانے تب کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, آپ تو ہمیں صبر کی بات کہتے تھے, آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دے رحمت نہیں تو رحمت دے آنسو دے منع کوئی نہیں. ہاں میں وہ جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. منہ جو جملے نہ کر سمے. البتہ اتنا ہے آنسو بہانا جائز ہے سنت ہے. کل مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ اچھا صبر کی انشاءاللہ رمضان میں وضاحت کریں گے. ٹائم شارٹ ہے. میں نے خطبہ پیغمبر خطبہ نبوی جو ہے میں نے آپ کو سنانا ہے تاکہ ہمیں پورا خطبہ بھی سن لیں اور پورا اللہ تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرما دے. ثواب دی نیت نال سن دے پائے ہو نا. ہاں پیغمبر دی محبت وچ بیٹھے ہو نا. ہاں یاد رکھو جی. توجہ وہو شہر الصبر. صبر دا مہینے. صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا. شارٹ کٹ
صبر کا معنی ہے جتوں اللہ روک دے اتنے رک جانا، یہ صبر ہے۔ تو بہرحال مختصر جی ہے، اللہ نے روکا سحری کے ٹائم ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ جمع کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ نے روک دیا۔ انسان کہتا ہے اللہ میں تیری گل منے سا میں رک گیا، فرمایا تو صابر ہے، اللہ تیرے نال ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کریں گے۔ اچھا گل تو دسو، میری آبزرویشن موقع پہ بات کر رہا ہوں، یہ جب کیمرہ پھردا ہے نا تو انہوں کو جواب پوچھو تو جواب مٹھا ہو ویندے، کیونکہ ویڈیو سیریس ہو ویندے، نہ ویڈیو بنتے یہ ہوتا ہے نا۔ اللہ دے بندے اس کا کیا، اللہ کی قسم ہے صرف تبلیغ دین کی وجہ سے یہ بناتے ہیں، ورنہ کبھی ہم نے کوئی یوٹیوب فیس بک چینل سے ہم نے کوئی انکم یا یہاں سے ہم نے کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہو بھی سکتی ہے، اللہ کا ہم اس سے جائز نہیں سمجھتے، یہ صرف تبلیغ دین ہے بس۔ اللہ یہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں کتنے ساتھی ماشاءاللہ اندر باہر سارے، اس سے کئی گنا زیادہ میڈیا کے ذریعے سے لوگ سن لیتے ہیں، بس اتنا ہی ہمیں فائدہ ہے، مطلب کوئی ہیک عمل چک کرے نا سادہ بیڑا پار ہو ویسی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس تو متاثر نہ تھے کرو، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہر جات لکھا ہے نہیں ہوتا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہاں بس۔ اچھا جی، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس صبر دا مہینے تے صبر دا بدلہ کیڑی شے ہے؟ بولو کیا چیز ہے؟ سارا نو لوڑ ہے نا جنت دی، ہاں ہوں رمضان آ رہا ہے پھر تیار ہو جاؤ۔ پیغمبر کا خطبہ سنو، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، ہمدردی دا مہینے، ایک دوسرے نال ہمدردی کرو۔ یار میرے گھر تے فروٹ پہ ہے، ہو سکتا ہے غریب گھر نہ دے گھر نہ ہوئے، تھوڑا او دا بھی خیال رکھو۔ میں تے سالن بنا کے کھا رہے ہیں افطاری دے ٹائم، پتہ نہیں فلاں بندہ غریب الحال ہے، اس کی گزران کیسے ہو رہی ہوگی، ایک پلیٹ بھر کے او دے گھر بھی دے دیو۔ میں تے بچیاں دے کپڑے 10-10 ہزار دے 5-5 ہزار دے جوڑے لے رہے ہیں، تے یار پتہ نہیں فلاں غریب عورت ہے، فلاں بیوہ عورت ہے، فلاں یتیم بچے ہیں، فلاں بچی یتیم ہے، فلاں اس طرح غریب الحال ہے۔ یار میں تے 10,000 دے سوٹ پہندا پیا، دادا نہ صحیح 2,000 تے لے کے دے دے۔ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے نال ہمدردی کرو، مال لٹاؤ، ہمدردی کرو، تعاون کرو۔ پیغمبر کا خطبہ ہے، پیغمبر کی نصیحت ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے دیکھیں فرمایا او لوگو وشہر یزاد فی رزق المؤمن، او مومنو توجہ نال یار، توجہ نال، بڑا قیمتی جملہ ہے، سارے جملے قیمتی ہیں، اس میں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا بشار یزاد فی رزق المؤمن، او لوگو اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ مومنان دا رزق ودھا دیندے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے مہینوں مہینے فروٹ کھانے کو نہیں ملتا، لیکن رمضان میں نظر دوڑا لو تقریباً 99% گھروں کے اندر فروٹ ہوتا ہے، تھوڑا جب ہوندہ ہے، کیوں؟ وشار یزاد فی رزق، اللہ مومن دا رزق ودھا دیں دے۔ اس واسطے ساتھیا تو مالدار ہے اگر، صاحب ثروت ہے اگر، اللہ نے تیرا بھی رزق بڑھا دیا، غریب کا بھی تھوڑا سا بڑھ گیا، تیرا بھی بڑھ گیا، وقت میں تو دینال تعاون کر، کیوں؟ شہر مواسات، اے ہمدردی دا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پوری کرے، خطبہ پورا ہو جائے، اللہ کرے جی، ٹائم تو گیا، 2 منٹ رہ گئے، توجہ نال۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من فطر فی صائما کمن کان لہو مغفرۃ لذنوبہ وعتق من النار وعتق رقبتہ من النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اس رمضان دے مہینے دے اندر کہ روزہ دار دا روزہ افطار چا کراوے، کہندا روزہ دار دا، کہندا روزہ دار دا
صرف شنائیاں نہ بھگتاوے پہ میری رشتہ داری تے تعلق تے دوستی ہے وہ میری افطاری تے آون نہ، روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَهُ مَغْفِرَةٌ لِّذُنُوبِهِ، افطار کرامن والے دے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندے، وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، تے ایو جے بندے نو اللہ جہنم تو بچا لیندے، جہنم تو چھٹکارا بھی مل گیا تے گناہ بھی سارے معاف ہو گئے۔ اگلی گل سننا ذرا یار، صحابہ کرام بھی تو ہر بات پہ اللہ کے نبی سے بات کھلوا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا کہ جیرا روزہ چھڑاوے کینو افطار کراوے اے اس نو بدلہ مل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آکھا یا رسول اللہ، توجہ نا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب جو بندہ افطار کرائے اسے اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجدو، یا رسول اللہ ساڈے وچوں ہر بندے دی جان نہیں ساندی، کیڑی گل دی؟ ما نفطر بالصائم، کہ اسا لوگاں دے روزے افطار کرواں، گھر دا نظام جو نہ چلدا پیا ہوئے وقت لوگوں نو کی میں افطار کرا سگاں۔ اللہ دے نبی دے کول سوال کیتا گیا خطبے دے دوران، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک اے جڑا بدلہ دسیا جو گناہ معاف وہ سنت جہنم تو بندہ بچ ویسی، اللہ اس اے ہر اس بندے نو دیسی جڑا بندہ لوگاں نو دودھ دی کچی لسی بنا کے روزہ افطار کراوے، زیادہ کھوا نہیں سکدا دودھ دی لسی چا بناوے۔ فرمایا لوگو جیرا بندہ مزقت لبن، جیرا بندہ لسی چا بناوے دودھ دی او دے نال کہندا روزہ چا افطار کراوے، او تمرتن یا کہنو کھجور دا دانا چا دے، اللہ اس نو بھی اے نعمت عطا کر دے گا۔ گل سمجھو ذرا، خطبہ بھی پورا کرتا ہوں یار، ٹائم تے گیا، چلو گل سن لو ذرا۔ اے سارے گناہاں دی معافی تے جہنم تو آزادی سارے چاندے ہو؟ اے یہ نہیں پانچ بندہ آکھا ہے، نہیں سب کہو گے تو اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ جہنم سے چھٹکارا اور گناہوں کی معافی روزہ افطار کرا کے سب چاہتے ہو؟ سوکھا طریقہ دے سے نہ دونوں پیغمبر دی حدیث تو تھوڑی جی جان ساندی ہے نا، پا دا پیکٹ، اد پا دے کھجور دا پیکٹ، کلو دا پیکٹ، جتنی کیپیسٹی ہے 5-10 پیکٹ بنوا کے اڑوس پڑوس محلے دے اندر دے دیو، جناب ان نال تساں روزہ چھڑا ہے، کر سکتے ہو؟ اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا من تمراتن، جیرا کھجور نال ہی کسے دوسرے مسلمان دا روزہ افطار چا کراوے اللہ اس نو بھی جہنم تو بچا کے اللہ او دے بھی گناہ معاف کر دے سی۔ کر سکتے ہو نا؟ ایک کوئی مشکل کام تو نہیں بتایا میں نے، 400-500-600 روپے کلو کھجور ہے تو یار پا چلو، اد پا چلو، 2 بندوں دے گھر دے دو چند چند دانے کر کے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، پر مشورہ یہ ہے کہ کوئی غریب بندہ بھی اس نیکی تو محروم نہ رہے۔ کرو گے سب انشاءاللہ؟ آگے چلو جی، خطبہ پورا ہو جائے جی۔ اللہ کے پاس گھڑی نہ دیکھ، اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کھجور دی طاقت بھی کوئی نہیں، او شربت مما، پانی دا گھٹ چا پلاوے، کیڑیاں رحمتاں والا پیغمبر، امت واسطے رحمت دے دریا بہا دیتے۔ فرمایا کوئی نہیں گنجائش تیری، پانی تا تیرے گھر ہے، اور شربت مما، پانی دا گھٹ پلا کے روزہ افطار چا کرو۔ اچھا تے نالے ہور گل بھی دسیے، او کیری؟ فرمایا ومن اشبع صائما، جیڑا بندہ کسے بندے نو روزہ افطار انج کراوے کہ اس نو رجا دے، رجا کے چکھلواوے، وہ بندے بھی تو ہوتے ہیں نا، ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کھجور دے، پانی دے، کچی دے، وغیرہ وغیرہ، جہندی گنجائش ہے۔ فرمایا ومن اشبع صائما، جیڑا بندہ رجا کے چکے روزہ دار نو افطار چا کراوے، سقاہ اللہ من حوضی، فرمایا
ایو جے بندہ جس وقت میدان قیامت دے اندر آئے گا اللہ اس نو میں محمد دے حوض کوثر تو رج کے پانی پلا دے گا. اور فرمایا سنو سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. فرمایا جنت داخل ہون تک وقت اس نو اس 50,000 سال طویل دن دے اندر پیاس دوبارہ نہ لگ سی. ہونے دسو افطاریاں کروے سو میریاں نہیں غربا دیاں اروس پڑوس رامن والے لوگاں دیاں مت سمجھایا میں اپنا کوئی فکر پہ کردا. اللہ ہر کہنو دیتا ہے سانو اللہ دیتا ہے کھا رہے ہیں لیکن افطاریاں تو کرو گے نا ایک دوسرے کو کرو گے. آخری جملہ سنو بس. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ وہ ایسا مہینہ اولہ رحمت پہلا اشرہ رحمت ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیانی اشرہ مغفرت کے دریاب آتے ہیں. اور نمبر 3 فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ آخری اشرہ جہنم تو آزادیاں تے چھٹکارا مل دے. آخری جملہ بالکل وَمَنْ خَفَّفَ مَمْلُوكِهِ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے تابع رہن والے بندے نال تابع کون ہے دکان ہے تو ملازم گھر ہے تو بیوی ہے شاگرد ہے استاد کا جو بھی آپ کے ماتحت ہے آپ کی کسٹڈی میں آپ کے تابع ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے وَمَنْ خَفَّفَ تیرا بندہ تخفیف کرے نرمی کرے رمضان دے مہینے دے اندر اپنے ماتحتاں نال اس بندے نو اللہ انعام کیرا دیندا ہے اس دے اللہ سارے گناہ معاف چا کر دے تے جہنم تو بچا دیندا ہے. جو بھی آپ کے ماتحت ہیں میں صرف جملہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلا سٹیپ آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے ماتحت ہے. یہ ماتحت ہیں انہوں نے تے ہیں نا ہاں ہے نا صحیح بات کہہ رہا ہوں ماتحت ہیں نا ہاں اس نال تعاون افطاری کے ٹائم سے پہلے جیسے آپ کا روزہ ہے ویسے اس کا بھی روزہ ہے. جیسے آپ تکلیف میں ہو روزے کی وجہ سے ویسے وہ بھی تکلیف میں ہے. بیوی سے کہہ دو بھائی ٹھیک ہے وہ چلے والا کم تو چکر فروٹ میں چکٹینا فلانا کم میں تینوں کر دینا چل تیرے نال تعاون ہو جائے گا. تخفیف کر دیا آپ نے انشاءاللہ. یہ تو میں گھر دی گل کی تھی دکان تے ملازم ہے ویسے آپ کے انڈر کوئی بندہ کام کرتا ہے آپ اس سے نرمی کرو گے اللہ جہنم سے بچائے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب.